اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلا سبق ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ فَإِلَّمْ 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 لام کی 2 مرتبہ آواز تشدید کی وجہ سے۔ تَفْعَلُوا 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 لام واو پیش لو، یہ مدہ ہو رہی ہے واو، یہاں ایک الف کے برابر کھینچا۔ آگے چلیں۔ وَلَن تَفْعَلُوا نون ساکن کا قاعدہ ہے، دیکھیں اس کے اوپر جزم ہے اور اخفاء کا قاعدہ بنے گا یہاں پر۔ آگے تا اخفاء کا حرف ہے، اس لیے ہم پچھلے نون پر اخفاء کریں گے، یعنی کہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے، زبان کو تالو سے ٹچ نہیں کرنا۔ وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا لام واو پیش لو، واو کو یاد رکھیں، یا کو بھی یاد رکھیں جس کے اوپر جزم ہو۔ یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم لام واو پیش لو کھینچ رہے ہیں، مدہ کا مطلب کھینچنا۔ آگے چلیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون تشدید والا نون اور تشدید والا میم دونوں پر غنہ ہوتا ہے 2 سیکنڈ کا۔ یہ تشدید دیکھ لیں، اوپر بنی ہوئی ہے جزم، اوپر تشدید بنی ہوئی ہے WC، یہ نون مشدد کہلاتا ہے، تو یہاں پر 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یا واو کو یاد رکھیں، پھر یا آیا، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی مدہ ہو رہی ہے، تا یا زیر تی کھینچ رہے ہیں ایک الف کے برابر۔ آگے چلیں۔ وَقُودُهَا النَّاسُ قو کو کھینچا، واو آ رہی ہے، واو یہ مدہ بن رہی ہے، یعنی کہ ہم پچھلے قاف کو واو کی وجہ سے پیش ہے اوپر تو کھینچ رہے ہیں ایک الف کے برابر۔ آگے نون مشدد ہے، یعنی کہ اوپر تشدید ہے، 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے اور ایک الف بھی ہے ساتھ میں۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَقُودُهَا النَّاسُ آگے چلیں۔ وَالْحِجَارَةُ تا کو ہاں میں بدل جائے گا، ہجارہ تو نہیں کرنا یا پھر ہجارت نہیں کرنا، ہجارہ۔ والحجارہ آگے چلیں۔ اعدت للکافرین اعدت للکافرین اعدت للکافرین، ٹھیک ہے۔ اعد اس کے بعد دال تا زبر دت، اعدت للکافرین، یہ وہی قاعدہ آ رہا ہے، آخر میں ہم رکے تو نون کو ساکن کیا، اس سے پہلے یا مدہ ہو رہی ہے، را یا زیر ری ہو رہا ہے، تو ہم ری 2 الف 4 الف 6 الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ But if you do not and you will never be able to, then fear the fire whose fuel is people and stones prepared for the disbelievers۔ تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر،
جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. منکرین حق کا مطلب ہے جو انکار کرتے ہیں حق سے. اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ. اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے. اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے. اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے. آیت نمبر 25 پڑھیں گے سورہ البقرہ کی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ. اب دیکھیں وبش شین کی 2 مرتبہ آواز بنائی، تشدید ہے اوپر، ایک پچھلے با سے بنی کیسے بش وبش، اس کے بعد دوسری نیچے زیر کے ساتھ وبش شی ٹھیک ہے. وبشر الذین، دال کو کھینچ رہے ہیں، دال کے آگے یا مدہ ہو رہی ہے، یا سکن اور واو ساکن کو یاد رکھیں. وبشر الذین، نون کو نہیں کھینچنا. آمنو، نون واو پیش نو کھینچا ہم نے، واو مدہ ہو رہی ہے، دیکھیں واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے. آ کو بھی کھینچا آمنو. آگے چلیں. وعملوا الصالحات، کس کو کھینچا؟ صاد کو اور ہا کو، صاد کو اور ہا کو کھینچا، ایک الف کے برابر اوپر کھڑا زبر ہے. وعملوا الصالحات، عین کو حلق سے، صاد کو صو پڑھنا ہے، سین کی آواز میں نہیں پڑھنا. وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. آپ کے لیے تھوڑا زیادہ کھینچ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہاں کھینچنا. وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. ان، اب یہ نون مشدد میم مشدد کو بھی یاد رکھیں، اس کے اوپر ڈبلیو سی ہے، اس نون مشدد پہ بھی گنہ کریں گے 2 سیکنڈ کا. ان لہم، ان لہم، ان لہم. آگے چلیں. یہ پھر نون مشدد آ رہا ہے، یہاں بھی 2 سیکنڈ کا گنہ کریں گے. آگے تا نیچے 2 زیر ہے، اس کے اندر چھپا ہوا نون ساکن ہے، تن ن یہ نون ساکن ہے ن، تو اس کے آگے تا آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی کہ ہم اس تا سے پہلے اس نون کو ہم اخفاء کریں گے، یعنی کہ چھپا کے پڑھیں گے. زبان کو اوپر ٹچ نہیں کرنا تالو سے، جہاں ہے درمیان میں رکھیں. جنات تجری، جیم پہ قلقلہ کیا، جیم قلقلہ کا حرف ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. تجری، را یا زیر ری تھوڑا کھینچا ایک الف کے برابر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر را کے آگے یا نہ ہوتا اور ہم را زیر کیسے پڑھتے ہیں؟ را زیر ری، کھینچتے نہیں ہیں. اب آگے یا آیا تو ہم نے ری پڑھا. تجری، آگے پھر اخفاء کا قاعدہ نون ساکن کا. یہ دیکھیں اب یہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ نون ساکن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہی نون ساکن 2 زیر 2 پیش 2 زبر میں چھپا ہوا موجود ہوتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے. جیسے کہ یہ تا 2 زیر تن، یہ والا دیکھیں تو میم نون زیر من، ٹھیک ہے اس طرح. اب یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ بنے گا، یعنی کہ نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. من تحتها الانہار،
من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. را کو ہم نے موٹا کیا ساکن جب ہوا تو را کو رو. انہار، من تحتها الانہار. آگے چلیں. کلما، 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 میم الف زبر ما، رزقو، 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 منہا، منہا، منہا. آگے پھر اخفاء کا قاعدہ دیکھیں. نون ساکن ہے، آگے سا اخفاء کا حرف ہے. نون کو چھپائیں گے، زبان کو ٹچ اوپر نہیں کرنا. من ثمرۃ الرزق، من ثمرۃ الرزق، من ثمرۃ الرزق. آگے چلیں. یہاں پہ ہم جب رکے رزق، قن نہیں پڑھنا. اگر نہیں رکنا تو پھر قن پڑھیں گے. قالو، قا کو بھی کھینچا، لو کو بھی کھینچا. واو یا کو یاد رکھیں، واو ساکن ہو رہا ہے، اوپر جزم ہے، اس سے پیچھے پیش ہے تو ہم کھینچ رہے، مدہ بن رہی ہے. قالو. آگے چلیں. ھذا الذی، ہا کو کھینچا، آگے ھذا الذی کو کھینچا. ھذا الذی رزقنا، رزقنا، رزقنا. قاف پہ قلقلہ جھٹکا ہوگا. آگے چلیں. آگے پھر اخفاء کا قاعدہ نون ساکن کا آ رہا ہے. اس نون ساکن پر ہم یہاں پہ اخفاء کریں گے، یعنی کہ اس نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. من قبل، من قبل، من قبل، من قبل، من قبل. ٹھیک ہے. من قبل، با پہ قلقلہ یعنی کہ جھٹکا ہوا. آگے چلیں. وَأُتُوا بِهِ، تو کو کھینچا، بی ہی کو کھینچا. ٹھیک ہے. یہ واو یا کو یاد رکھیں جزم والے، تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے. وَأُتُوا بِهِ. آگے چلیں. متشابہا، متشابہا. ایک زبر کر دیا ہم نے جب رکے. آگے چلیں. وَلَهُمْ، وَلَهُمْ، وَلَهُمْ. آگے چلیں. فِيهَا، 3 الف کے برابر ہا کیا، چھوٹی مدہ آ رہی ہے اوپر دیکھیں. ہاں مدہ کا مطلب کھینچنا. فی کو بھی کھینچا ہم نے، فا یا زیر فی، یا مدہ ہو رہی ہے یہ والی، اوپر یہ جو جزم والی یا ہے مدہ ہو رہی ہے. 1 الف کے برابر کھینچا. فی، ہا کو زیادہ کھینچا، اوپر چھوٹی مدہ. فی ہا. آگے چلیں. ازواج مطہرہ. ٹھیک ہے. ازواج مطہرہ. اب یہ دیکھیں، یہ میم مشدد ہے، نون اور میم مشدد یاد رکھنا ہے. یہاں پہ بھی ہم میم کو 2 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے. ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ. آگے یہاں پہ رکے تو ہم نے مطہرہ پڑھا. آگے چلتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ فِيهَا. فی کو کھینچا، ہا کو کھینچا. ایک الف کے برابر یا اور واو کو یاد رکھنا ہے. یہ یا کے اوپر جزم ہے، دونوں جزم والی یا اور واو کو یاد رکھیں. یہاں پہ یہ یا جو ہے مدہ ہو رہی ہے. فِيهَا خالدون. یہاں پہ 2 الف، 4 الف، 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ لینا ہے. خالدون.
ترجمہ کرتے ہیں پیارے پیارے اللہ کیا فرماتے ہیں ہمیں. اینڈ گیو گڈ ٹیڈنگس ٹو دوز who believe and do righteous deeds, that they will have gardens in paradise beneath which rivers flow. Whenever they are provided with a provision of fruit therefrom, they will say, "This is what we were provided with before," and it is given to them in likeness, and they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں. شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بدجہا زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ذائقہ ان کا بہت زیادہ ہوگا، مزیدار. دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے. اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترا ہے، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی. یہاں پہ عربی متن میں ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی. اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا. اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا. آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی چھوٹی مد آ رہی ہے، ایک زیادہ کھینچ رہے ہیں. لا یستحیی، ہا کو حلق سے پڑھیں. ان یضرب ان یضرب ان یضرب ان یضرب ان یضرب ان یضرب آگے چلیں. مثلا ما میم مشدد نون مشدد کو یاد رکھیں، یہاں پہ میم مشدد آ رہا ہے، 2 سیکنڈ کا ہم نے غنہ کیا. مثلا ما، سا کو سافٹ پڑھیں، زبان کو باہر کریں ہلکا سا، پھر یہ سا ادا ہوگا. سین کی آواز میں سا کو نہیں پڑھنا. مثلا ما، آگے دیکھیں یہاں پہ تن اخفاء کا قاعدہ آ رہا ہے نا، یعنی کہ ہم اس تن نن اس کے اندر نون چھپا ہوا موجود ہے اور آگے فا آ رہا ہے. یہ جو فا ہے اخفاء کا حرف ہے، اس لیے ہم پچھلے نون ساکن پر جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے، زبان آپ کے تالو سے ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے، زبان اوپر تالو سے ٹچ نہ ہو پڑھتے ہوئے. بعوضة فما
بعوضة فما بعوضة فما بعوضة فما فوقها فوقها فوقها. واو یا کو یاد رکھیں، یہ واو جو ہے یہاں پہ لین ہو رہا ہے. ہم دیکھیں فا کو کھینچ نہیں رہے زبر کے ساتھ، فا نہیں پڑھ رہے. ہم کیا کر رہے ہیں، واو کو ایکنالج کر کے پھر پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ فا کو زبر کے ساتھ فا، اس کے بعد واو، فو فو، یہ لین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فوقها فوقها. آگے چلیں. آگے میم مشدد آ رہا ہے. میم مشدد، نون مشدد کو یاد رکھیں، غنہ ہوتا ہے یہاں پہ. فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آ کو کھینچا، نون کو کھینچا. یہ پیچھے دیکھیں ذرا، فَأَمَّا الَّذِي، ذی، یہ جو ذی ہے یا واو کو یاد رکھیں جس کے اوپر جزم ہو. دیکھیں اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ مدہ ہو رہی ہے. ذال یا زیر، ذی کھینچ رہے ہیں نیچے کی طرف زیر کے ساتھ، ذال کو کھینچ رہے یا کی وجہ سے. اور آگے جو ہے واو جزم والی، اور یہ کیا ہو رہی ہے، نون واو پیش، نو پیش کے ساتھ واو کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، یہاں پہ مدہ ہو رہی ہے. آمنو، آ کو بھی کھینچ رہے ہیں، آمنو. آگے چلیں. فَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ. واو یا کو یاد رکھیں، واو کھینچ رہے ہیں ہم، پیچھے میم اور اوپر پیش ہے، میم واو پیش، منہ ایک الف کے برابر. فَيَعْلَمُونَ. آگے چلیں. نون مشدد، میم مشدد کو یاد رکھیں، یہ نون مشدد آ رہا ہے، 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے. انہ الحق، انہ الحق من ربہم، انہ الحق من ربہم، انہ الحق من ربہم، انہ الحق من ربہم. آگے چلیں. میم مشدد آ رہا ہے، میم مشدد، نون مشدد کو یاد رکھیں، یہ اوپر اس کے تشدید ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے 2 سیکنڈ کا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اب یہ دیکھیں ہم نے میم کی بھی 2 مرتبہ آواز بنائی، اوپر اس کے تشدید ہے، لام کی بھی 2 مرتبہ بنائی، پچھلے حرف سے ایک بنائی ملا کے، دوسرے اگلے حرف سے زبر کے ساتھ. کیسے؟ پہلے میم کی بناتے ہیں، وَأَم، پھر اس کے بعد میم لام زبر مل، اس کے بعد لام زبر ل، وَأَم مل ل ذین. ذال کو کھینچا، یا واو کو یاد رکھیں، یا واو کو یاد رکھیں، یہ یا یہاں پہ مدہ ہو رہی، یعنی کہ ہم کھینچ رہے ہیں، وی کر رہے ہیں، وی نہیں کر رہے، مطلب ہم یا کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، را واو پیش، رو کھینچ رہے ہیں، واو یا کو یاد رکھیں. یہ دیکھیں واو جزم والا آ رہا ہے. کفروا فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ، نون کو نہیں کھینچنا. فَيَقُولُونَ مَاذَا فَيَقُولُونَ مَاذَا فَيَقُولُونَ مَاذَا. ذال کو 3 الف کے برابر کھینچا. ذال کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو باہر کیجئے، پھر ادا ہو جائے گا. ماذا. آگے چلیں. اراد اللہ، اللہ کو موٹا پڑھا، اللہ سے پہلے دال پہ زبر آ رہا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر بھی زبر ہے. اراد اللہ، اراد اللہ، اراد اللہ. آگے چلیں. بہذا، ہا کو کھینچا، ذا کو کھینچا، ہا کے اوپر کھڑا زبر، دال کے آگے الف، اس لیے کھینچا ہم نے. بہذا مثلا،
مثلا سا کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو باہر کریں پھر ادا ہو جائے گا. یہاں پہ ہم رکے تو ہم نے دو زبر کو ایک زبر میں بدلا. مثلا آگے چلیں. یضل بہ، یضل بہ، یضل بہ، صرف ہم نے ہی کو کھینچا، باقی کچھ بھی نہیں تھا کھینچنے کے لیے. ٹھیک ہے. یضل بہ، ضل ضل ضل، یضل یضل، یہ ضاد ہے دال کی آواز میں نہیں. یضل بہ کثیرا، کثیرا. یہ دیکھیں یا واؤ کو یاد رکھیں، یہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے. کسی، ہم سی ایسے نہیں پڑھے، کثیرا 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 ایسے نہیں پڑھے، ہم کثیرا پڑھ رہے ہیں، کثیرا. آگے چلیں. بلکہ ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے، آگے والا حرف بھی ملا کے پڑھ لیں گے. کثیرا ویہدی، کثیرا ویہدی، دال یا زیر دی، یا واؤ کو یاد رکھیں، یہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، کھینچ رہے ہیں ہم، مدہ کا مطلب کھینچنا. کثیرا ویہدی بہ، ہا کھڑا زیر ہی کھینچا ہم نے ایک الف کے برابر. کثیرا کثیرا. آگے چلیں. وما یضل بہ، وما یضل بہ، وما یضل بہ، وما یضل بہ. وما کو ایک الف کی، ماں کو کھینچا ایک الف کے برابر. یضل بہ، ہی کو ہم نے تین الف کے برابر، اوپر چھوٹی مدہ ہے. الا الفاسقین، الا الفاسقین. لام کی دو مرتبہ آواز بنائیں گے، اوپر تشدید ہے. اس کے بعد لل، فا کو کھینچا سی، اس کے بعد قی، قاف یا، یہ یہاں پہ مدہ اور یہ یا یعنی کہ کھینچ رہے ہیں ہم. قاف یا زیر کیا بنتا ہے، قی، ہم قاف کو کھینچ رہے ہیں. قین، یہ وہی قاعدہ ہے، نون ساکن سے پہلے مدہ ہو جائے تو ہم دو الف، چار الف، چھ الف کے برابر کھینچ لیتے ہیں. الا الفاسقین. ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں سن لیتے ہیں. Indeed, Allah is not timid to present an example, that of a mosquito or what is similar than it, and those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this as an example? He misleads many thereby and guides many thereby, and he misleads not except the definitely disobedient. اللہ فرماتے ہیں ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اس کو سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، یعنی یہاں پہ ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے. قرآن میں متعدد مقامات پر، مطلب بہت ساری جگہوں پر توضیح مدعا کے لیے مکھی
مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی ہیں ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں یعنی کہ مثالیں ہیں. وہ کہتے تھے، منکرین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منکرین کیا کہتے تھے، منکرین کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی. استغفر اللہ. یعنی جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اب دیکھیں، جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، یہ غور سے سننے والی بات ہے. یعنی کہ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں. مطلب ان کو ظاہری صرف سمجھ آتی ہے، وہ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں، حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں. برعکس اس کے وہ خود حقیقت کے طالب ہیں، اس کے برعکس جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ حق کے طالب ہیں، جن کے اندر جستجو ہے حق کو ڈھونڈنے کی، تو ان کے لیے انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں ان کو، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں. فاسق نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والے کو کہتے ہیں. فاسق نافرمان اطاعت کی حد سے نکل جانے والے. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 تک پڑھا ہے. ماشاءاللہ اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ کے امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے لازمی پوچھ لیا کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.